مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، یہاں سے پڑھنا باقی ہے نا؟ اردو میں ہے پیج نمبر 29 پہ، اور آپ کے یہاں دیکھیں کہاں ہے، بتائیے انگلش والوں کو۔ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہوں گی اس کو بیچنا بھی اور خریدنا بھی حرام ہوگا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، خیر ہے نا؟ جیسے شراب حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اور بیچنا خریدنا جو ہے، بیچنا جو ہے یہ خریدنے کو لازم ہے، یعنی اگر خریدا نہیں جائے گا تو کہاں بیچے گا وہ؟ اس لیے صرف بیچنے والے مجرم نہیں ہیں، خریدنے والے بھی مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلی کو خریدنا بھی، بلی کو بیچنا بھی حرام، مطلب بلی کی قیمت بھی حرام ہے۔ ان ثمن السنور، یعنی بلی کی قیمت۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ بیچنا یعنی مطلب اس کی قیمت لینا، تو قیمت لینا یعنی مطلب بیچنا، خریدنے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن واضح سی بات ہے کہ اگر خریدا نہیں جائے گا تو بیچا نہیں جائے گا، تو بیچنے والے جیسے مجرم ہیں، خریدنے والے بھی مجرم ہیں، یعنی گویا کہ۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل فیشن چلا ہوا ہے نا، دولت مندوں کے یہاں ہاں باقاعدہ اس کو مطلب بڑی قیمتوں میں خرید کر کے لایا جاتا ہے۔ بعض لوگ باہر ممالک سے ہے نا لے کر کے آتے ہیں اور وہ شوق پورا کرتے ہیں ان کی گاڑیوں میں، ان کے گھروں میں وغیرہ۔ تو المہم کہنے مطلب یہ کہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی، اس کی انکم بھی حرام ہے۔ یہاں ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو دلیل کے لیے کافی ہے اور بہت ہی زیادہ جامع ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی آدمی نے شراب بیچی ہے کسی آدمی نے، اس کا علم ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے اس خبر کے ملتے ہی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا قاتل اللہ فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں کو مار ڈالے۔ یہ ایک طرح کی بد دعا ہے، ناراضگی کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شراب بیچنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح کی حدیثیں ہیں جس سے خارجی ذہنیت اور سوچ رکھنے والے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو گناہ کبیرہ ہے نا یہ، شراب پینا، استعمال کرنا، اور اسی حکم اس کو بیچنا بھی ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کو قتل کرنے کی بات کہی ہے، قتل کرنے کی بات نہیں ہے یہ۔ قاتل اللہ مار ڈالے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اس جرم سے ناراض ہو کر کے انہوں نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ مار ڈالے یعنی اس آدمی کا برا ہو۔ حرام ہے وہ، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے اور آدمی نے بیچ کر کے اس سے پیسے کمائے۔ علم یعلم، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مار ڈالے۔ یہاں بھی وہی انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودی اپنی یہودیت کی بنیاد پر تو مجرم ہے وہ، لیکن یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کی جان لینا جائز ہے۔ قتل نہیں ہے اس کے اوپر۔ قتل کہاں کہاں ہو سکتا ہے وہ ہم جانتے ہیں حدیثوں کے اندر۔ اللہ کے نبی میں تین ہی صورتوں میں حق مطلب حق قتل ہو سکتا ہے، ورنہ بقیہ قتل کی ناحق شکلیں، ناحق قتل ہوگا۔ صرف تین ہی شکلیں ہیں، وہ تین شکلیں کیا ہیں؟ قصاص ہے، نمبر 1 قصاص، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 زنا، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ تیسرا مرتد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جانے والا۔ اب مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جانے والا یہ بہت اہم ہے۔ اچھا ہم لوگ چونکہ دوسری بات کر رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، وقت کم ہے، لیکن مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جانے والا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔
اس کا تصور ہندوستان میں ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر عہد رسالت کو آپ یاد کریں، عہد صحابہ کو یاد کریں، خلفائے راشدین کو یاد کریں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات مسلمانوں کی جماعت سے کیا مطلب ہے۔ یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت جو توحید و سنت اور منہج پر چلنے والی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ملک میں نظام چل رہا ہے، جو ایک حاکم کے تحت ہے، اسی حاکم کے تحت اسلامی نظام اور تعلیم، تربیت، دعوت، فتویٰ، اجتہاد، ہے نا، حدود، قصاص، یہ سارا نظام چل رہا ہے، زکوٰۃ، بیت المال، اور سارے ملک کے جو غریب، فقیر، مسکین لوگ ہیں ان سب کا سروے، رجسٹر، اور اسی کی روشنی میں سب کو اپنا اپنا حق دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی جماعت۔ اگر اس سے کوئی نکل کر کے الگ دھڑ بندی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مرتد مانا جائے گا۔ اب گرچہ وہ اسلام پر ہے لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل رہا ہے، تو گویا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، جبکہ اسلامی حاکم کے ساتھ میں ہاتھ دے کر کے مطلب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی بھی بہت ساری لمبی حدود بتائے گئے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کتنا بڑا جرم حاکم سے ہو جائے تو آدمی بغاوت کر سکتا ہے، اس سے پہلے بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی سب تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں ہم لوگ۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ، اس کے سوا اگر چوتھا کوئی قتل کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ناحق ہوگا، ناحق ہوگا اور وہ مجرم ہوگا۔ پھر وہ ناحق ہونے کی وجہ سے خود قتل کا مستحق ہو جائے گا، خود ہی وہ قتل کیے جانے کا مستحق ہوگا، کیونکہ ناحق قتل کرنے والا ہوگا نا۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو اس کا قتل جائز ہے، یعنی قتل اس کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ تو ان 3 کے سوا اگر وہ قتل کرتا ہے تو خود ہی وہ قتل کیے جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مار ڈالے، یعنی کیا مطلب ہے؟ بددعائیہ جملہ ہے، ناراضگی کا جملہ ہے کہ حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مار ڈالے۔ حرمت علیہم الشحوم، یہودیوں کے اوپر چربی حرام کر دی گئی کہ چربی حرام ہے۔ اب چربی حرام ہے، ہم لوگ قرآن کی آیتوں میں پڑھتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک طریقہ دیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور تمہیں ایک طریقہ دیا ہے، اسی طریقے پر یعنی اسی راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ شریعت تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نبی کی سنت میں آئی ہوئی ہے، لیکن راستہ کیا ہے؟ راستہ وہ ہے کہ قرآن سے، سنت سے دین کو کیسے حاصل کیا جائے گا۔ قرآن سے، سنت سے دین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دین حاصل کر لے گا، یا اس کا کوئی راستہ ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہے، اس کے کوئی اصول ہیں، اسی کو منہاج کہا گیا ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، یہودیوں کے یہاں شریعت مختلف تھی۔ دیکھیے ہمارے سامنے ہے وہ حدیث، چربی ان کے اوپر حرام کی گئی تھی۔ ہمارے یہاں چربی حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ چربی نہیں منع ہے، ہمارے لیے حلال ہے، چربی کھا سکتے ہیں، جیسے ہم گوشت کھا سکتے ہیں چربی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ان کے یہاں چربی حرام کر دی گئی تھی۔ یہ شریعتوں کا اختلاف ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ان کے یہاں حلال ہیں، ہمارے یہاں حرام ہے، ہمارے یہاں حلال ہے، ان کے یہاں حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سب کے لیے الگ الگ شریعت بنائی ہے، یہی حلال، حرام، جائز، ناجائز سب کے لیے الگ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سا حکم دینا زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے ان کی لائف کے لیے، ان کے مرنے کے بعد کے لیے، اور کس چیز سے، کن احکام سے ان کو آزمایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر دور بدلتا ہے، زمانے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ اب اگر ہم 2000-3000 سال پہلے جا کر کے اگر دیکھیں تو کیسے حالات تھے اس وقت، اور آج حالات کیسے ہو گئے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی احکام کے ذریعے سے امت کی رہنمائی کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیشگی علم ہے پہلے سے۔ تو بہرحال یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ چربی حرام کر دی گئی تھی یہودیوں کے اوپر، انہوں نے اسے پگھلایا اور پگھلا کر کے بیچا۔ ظاہر ہے کہ وہ چربی ہی ہے، اس کی حالت بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدل جائے گا، اس کی ظاہری شکل بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدل جائے گا۔ وہ چیز ہے چربی، چاہے وہ جمی ہوئی بیچی جائے یا پگھلا کر کے بیچی جائے، لیکن فجملوها وباؤها، ان لوگوں نے اس کو پگھلایا اور بیچا، تو کیا پگھلانے سے اس کا حکم بدل جائے گا؟ نہیں بدل جائے گا۔ تو یہاں 2-3 چیزیں معلوم پڑتی۔ ایک چیز یہ ہے کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے، ظاہری شکل بدل گئی ہے نا، حقیقت میں تو چربی ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چربی ہی ہے، بس خالی اسے جمے ہوئے کے بجائے اسے پگھلا کر کے بیچا گیا ہے۔
تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ حکم جو ہے دین کا، شریعت کا، اس کی ظاہری شکل و صورت بدلنے سے نہیں بدلے گا. حرمت ہے اس کا حکم تو وہ حرام ہی رہے گا. ایک چیز یہ معلوم پڑی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو کھانا حرام کر دیا گیا تھا تو اس کو بیچنا بھی حرام، لیکن انہوں نے اس کی شکل بدلا اور شکل بدل کر کے بیچا. یعنی یہ ثابت کرنا چاہا دو چیزیں. ایک چیز یہ کہ کھانا حرام ہے لیکن بیچ کر کے پیسے لینا حرام نہیں ہے. اگر بیچ کر کے پیسے لینا بھی حرام ہوں گے تو اس کی شکل بدل دی جائے، یہ جمی ہوئی شکل میں نہ رہے بلکہ یہ پگھلی ہوئی شکل میں رہے، تاکہ وہ حکم اس کے اوپر نہ لگے جو حرام کا حکم لگتا ہے. یہ ساری شکلیں، دونوں تینوں چیزیں یہ ہیلے کی ہیں، اور حلال کو حرام کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا بھی حرام ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے. ہیلوں کا بہان، ہیلوں کا بیان. ہیلے یعنی چال، یعنی حالت کیفیت کو بدل کر کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا. اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. اور اس سے جدید مسائل میں بہت زیادہ رہنمائی بھی ملے گی کہ دیکھو آج کس طرح سے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں. شکل بدل دی جاتی ہے، سود ہی ہوتا ہے لیکن شکل بدل دی جاتی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ حرام نہیں حلال ہے. شرابی ہے، وہ نشے ہی کے حکم میں ہے لیکن حالت اور شکل بدل دی جاتی ہے، یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اب حلال ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی باقاعدہ موجود ہے کہ سیاتی زمان، ایسا وقت میری امت پر آئے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یشربون الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، شراب ہی پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کے پئیں گے. اب آج تو کہتے ہیں کہ اس سے انرجی آتی ہے، انرجی ڈرنک ہے، طاقت آتی ہے، اس سے چستی آتی ہے، نشاط پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. نام کچھ بھی رکھ لیا جائے لیکن بہرحال ہے وہ شرابی اور حرام ہے. تو یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام جو ہے اس کے علاوہ نام رکھتے ہیں اس کا، تو حقیقت وہی ہے. اس کی ظاہری شکل بدلنے سے، نام بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا. تو یہ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں نا وہ ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے کہ انہوں نے ایک حرام کو اس کی شکل بدل کر کے حرام حلال کرنے کی کوشش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوئی. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس کا بیان آیا ہوا ہے. تو آج اس کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی کہ حالت اور شکل، ظاہری شکل بدل کر کے اس کو حلال کر دیا جا رہا ہو، یہ چیز حرام ہے. حلال حرام، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ حرام شریعت کے اندر اس کو حلال کیا جا رہا ہے، جرم ہے، یہ حیلہ اپنایا جا رہا ہے، یہ بھی جرم ہے. اس سے بڑا مسئلہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ تحلیل کا اور تحریم کا، یعنی حلال ٹھہرانے کا کسی چیز کو اور حرام ٹھہرانے کا کسی چیز کو، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کا اختیار نہیں ہے. تو اگر یہ چیز اگر کسی کی سوچ میں، کسی کے ذہن میں آتی ہے کہ ایسا کروں گا تو یہ حلال ہو جائے گی، ایسا کروں گا تو یہ حرام ہو جائے گی، تو اس میں تحلیل اور تحریم یعنی حلال ٹھہرانے اور حرام ٹھہرانے کا جو اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ حق ہے، اس پر بھی قبضہ کرنے کی بات ہے، اس میں بھی شراکت کرنے کا مسئلہ آتا ہے. اور یہ جرم تو بہت بڑا جرم ہے. حلال کو حرام سمجھ لینا، حرام کو حلال سمجھ لینا، یا پیسہ کمانے کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لالچ میں کوئی کام کر لینا، بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے صرف یہ. لیکن تحلیل تحریم کا جو اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہ جرم کیسا ہے؟ وہ جرم شرک ہے، شرک ہے باقاعدہ. اور لا الہ الا اللہ کا جو معنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس میں یہ معنی شامل ہے کہ معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقت میں نہیں ہے. تو اسی کو شریعت کے احکام اور مسائل میں تحلیل اور تحریم کا اختیار بھی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس لیے جنہوں نے اللہ کے سوا کو حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار دے دیا، ان کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو رب بنا لیا. تو یہ بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. یہ سنگینی ہے، یہ خطرناکی ہے. جو لوگ بھی اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے مسائل میں، دنیا کی لالچ میں یا اور بھی کسی مقصد کے پیش نظر یہ سب کرتے ہیں نا، انہیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ معاملہ کتنا سنگین اور نازک ہے. خیر، یہ ہو گئی بات. اس کے بعد اس کے احکام کیا ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1، شراب کی خرید و فروخت حرام ہے. بہت واضح سی بات ہے. ان اللہ تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرتا ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے
کہ جو چیز حرام ہے اس کی انکم بھی حرام ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو اگر باریکی سے سمجھنا چاہیں گے تو اور بھی زیادہ اس کی نزاکت اور سنگینی واضح ہوگی۔ اس فقہی مسائل ہیں، ہم لوگ فقہ میں چلے جاتے ہیں نا حدیث سے نکل کر کے، یہ بہت زیادہ جدید مسائل۔ اب یہ دکان ہے، کسی نے، آپ کی دکان ہے، کسی نے کہا کہ مجھے کرائے پر دے دو۔ اچھا، آپ کیا کریں گے؟ میں اس میں شراب بیچوں گا۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ سبب بن رہا ہے آپ کو حرام کے راستے میں تعاون کرنے کا، یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں جڑ جائیں گی۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ دلیلیں اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، وَلَعَنَ بَائِعَهَا، اس کے بیچنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس کے خریدنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس کے نچوڑنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، انگور کے خوشے جو ہیں، یعنی اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، وہ درخت پہ لٹکا ہوا ہے۔ ابھی اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ کہ وہ انگور ہے، لیکن اگر اس کو شراب بنانے کے لیے توڑا جا رہا ہے اور اس کا رس نچوڑا جا رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ جو نچوڑنے کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی نچوڑ دیا جائے، اس کا رس نکال کے ہم کو دے دیا جائے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اس کو جو لوگ لوڈ کر کے گاڑی اور پک اپ پہ لے کر کے جائیں گے ان پر بھی لعنت ہے۔ ان لوڈ کرنے کا جو کام کریں گے ان پر بھی لعنت ہے۔ تو حرام چیزوں کی حرمت اور اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کنیکٹڈ جتنی چیزیں ہوں گی سب کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، اور اس سے جڑے ہوئے سب کے سب لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی طرح کا، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی ادھر آپ کے اس ایریے میں کوئی ایک شراب کی دکان ہے، اس کا راستہ آپ بتا دیجئے، اگر آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا تو آپ بھی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اتنی سنگینی، کیونکہ آپ نے حرام کا راستہ دکھایا ہے اس کو، اور ہم جو بھی ہے وہ ایک حرام کام میں مدد کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لعنت میں ہم نے تعاون کیا ہے، لعنت کے کام میں تعاون کیا، اس لیے ہم لعنتی ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی بہت ہی نازک ہیں اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ٹی ایم کے لیے بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا ایک کارنر آپ اپنی دکان میں دے دیجئے، آپ کو دوسرے لوگ 10,000 روپیہ منتھلی بھاڑا دیتے ہوں گے، ہم آپ کو 25,000 روپیہ دیں گے۔ اے ٹی ایم مشین لگانے کے لیے بھاڑے پر روم دینے کا کیا حکم ہے؟ سوال ہے باقاعدہ، یہ سوالات ہیں۔ ابھی اے ٹی ایم جو مشینیں ہیں، ظاہر ہے کہ اسے پیسہ نکالنا ہے، لگی رہے گی مشین، لوگ آئیں گے پیسے نکالیں گے، لے جائیں گے اپنا۔ لیکن یہاں تک علماء نے بات کی کہ چونکہ وہ بینک سودی کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا تو ایک مجبوری ہے۔ پیسے کہاں سے وہ کریں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا گنجائش ہے؟ اس کی یہاں کون سی مجبوری ہے کہ نہیں آپ دکان جو ہے اسی کو بھاڑے پر دیں گے؟ ایک سودی کاروبار کرنے والے بینک کے ساتھ آپ حرام میں تعاون کر رہے ہیں اگر آپ اپنا روم یا اپنی شاپ اس کو رینٹ پر دے رہے ہیں کہ آپ وہ اے ٹی ایم مشین وہاں پر لگائے۔ تو اس طرح سے حرمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو، اس کی انکم کو بھی حرام کرتا ہے۔ ثمن میں سب آ رہا ہے، قیمت میں سب آ رہا ہے، یعنی انکم جو سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے کسی بھی شکل میں آ رہا ہو، آپ یوں سامان بیچ کر کے لے رہے ہوں یا آپ کسی ذریعے سے کسی اور طریقے سے اسی چیز سے انکم کر رہے ہوں، یہ سب اسی حرمت کا حصہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو شروع میں ان چیزوں کو ہلکی سمجھے گا وہ کل شراب کا کاروبار خود بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو کہہ لیجیے کہ اس کا جو گھناؤنا پن ہے، وہ جو شعور ہے نا، احساس دل کے اندر کہ حرام ہے، یہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوگا۔ ابھی ہم شاپ کو رینٹ پر دیں گے، بھاڑے پر دیں گے، پھر دھیرے دھیرے ہم کچھ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حرمت تھی وہ چیز ہمارے دل سے کیا ہو گئی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے، ہلکی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو احساس کم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں سود کا لین دین بالکل عام ہے، اس لیے سود کی وہ آیتیں سنتے ہیں تو زیادہ احساس نہیں ہوتا، حدیثیں سنتے ہیں زیادہ احساس، عام سی بات ہے، صبح شام لوگ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو جو چیز کثرت سے عام ہو جاتی ہے وہ ایک بلوی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہیلہ سازی کے ساتھ کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی اگر ہیلہ کرے، کوئی چال چل کر کے کسی حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرے تو اسے حلال نہیں ہوگی۔ اور جس طرح حرام چیز کا استعمال منع ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی شرعاً ناجائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز حرام ہے
اس کا بیچنا خریدنا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، جس نے شراب بیچنے کا دھندا کیا اس نے یہودیوں کے طرز عمل کو اپنایا۔ ایک خاص پہلو ہے یہ۔ ایک تو یہ کہ فی نفسی شریعت میں وہ حرام ہے نا، حرمت کی مطلب حرمت کی جو سنگینی ہے، خطرناکی، وہ تو ہے ہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ پہلے یہودیوں نے کیا ہے۔ تو غیروں سے مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے اس کی حرمت کا۔ آخری مسئلہ ہے چوتھا، جو چیز حرام ہے اس کو بیچ کر جو رقم وصول کی جائے گی وہ بھی حرام ہے۔ یہ بات آ چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ بطور مثال سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ کتاب الجامع باب الادب۔ جی، سونا حرام ہے، عام حرام نہیں ہے، خاص حرام ہے۔ مردوں کے لیے حرام ہے، تو مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، کیونکہ جنرل حرام ہوتا تو اس کو بیچنا خریدنا بھی حرام ہوتا۔ جنرل حرام نہیں ہے۔ ہاں بالکل، جی جی جی، اس کو یہی کہا کہ آپ کو پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ اس سے پریشان بات یہاں آئی ہے کہ کہیں اور آئی ہے کہ پہلی بار اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ کچھ لوگ آئے تھے ریشم کا کپڑا بیچ رہے تھے مسجد نبوی کے گیٹ پر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جوڑا لے لیتے تو بہت اچھا رہتا، آپ کے پاس ڈیلیگیشن آتے ہیں، وفد آتے ہیں، تو آپ پہنتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ کپڑے جو لوگ پہنتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی گنہگاروں کا کام ہے، کفار کا، مشرکین کا کام، ہمارا کام نہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک ریشم کا جوڑا بھیجا، یہ لے جاؤ عمر فاروق اعظم کو دے دو۔ تو حیران ہو گئے، لے کر کیا لگا، کہا بھی آپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ایسا ایسا ہے اور آج آپ نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ اس کو پہن لو، اس کو آپ بیچ دو، بیچ کر کے اس کا پیسہ استعمال۔ اگر فی نفسی بالکل مطلب مطلقاً اگر حرام ہوتا تو اس کا سب کچھ حرام ہوتا، لیکن مطلقاً حرام نہیں ہے نا۔ اصل یہ ہے کہ صرف مردوں کے لیے پابندی ہے، یہ پابندی مردوں سے متعلق ہے، ورنہ فی نفسی یہ حلال ہے بیچنا خریدنا، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ پہنے، اس کو سونا پہنے، چاندی پہنے، ریشم استعمال کریں۔ تو مسئلہ یہ کہ مطلقاً حرام نہیں ہے۔ یہ اس کو ایسا کہا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہے، البتہ اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حیثیت ہے اس کی، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہے نا، واضح۔ اس کے بعد دیکھ کتاب الجامع، جامع کتاب ہے نا، جامع کی کتاب یعنی مطلب بہت سارے مسائل کو اکٹھا کرنے والی کتاب۔ اس کے تحت ایک باب ہے باب الادب، ادب کا بیان۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساری چیزیں یہ، اور بہت ہی عام ہیں، لیکن سماج میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آداب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ حدیث دیکھیے کیا ہے، مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ حقوق ہیں یعنی مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ 6 کام کرنا چاہیے۔ اب یہ 6 کام حکم کے حساب سے مختلف ہیں، ضروری نہیں کہ سارے کام واجبی ہوں۔ یہ سارے کے سارے 6 کے 6 کام واجب ہوں، فرض ہوں، اس میں سے کچھ اگر چھوٹ جائے تو آدمی بڑے مطلب کبیرہ یعنی کیا نام ہے واجب کو چھوڑنے والا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ حق ہیں، ان کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی چیز بالکل واجب ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، کچھ چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، مستحب کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں لیکن فرض عام، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہیں۔ تو الگ الگ حیثیت کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ 6 کام ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کی مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب تم اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے نا، پہچان والوں کے پہچان والوں پر نہیں، بلکہ مسلمان کے مسلمان پر۔ یہ اس لیے بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسی حالت دنیا میں ہوگی کہ مسلمان کو سلام نہیں کرے گا، اپنے پہچان والے کو سلام کرے گا۔ اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، ہم سلام نہیں کرتے نا، عام طور پر گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن پہچان کا کوئی نظر آتا تو فوراً سلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں 2 منٹ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت سے پہلے پہلے یہ چیز بھی آئے گی کہ لوگ
خاص لوگوں کو سلام کریں گے. بعض روایتوں میں تسلیم المعارف، پہچان والوں کو سلام کریں گے. تو پہچان والوں کو سلام نہیں کرنا ہے. سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. مسلمان ہونا کافی ہے. مسلمان. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. پہلا حق ہے کہ مسلمان سے جب ملاقات کرے تو سلام کرے. اور اب اس کے بعد پھر سارے احکام آپ جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں وقت لگانا مناسب نہیں ہے کہ سلام کے اور جو آداب ہیں وہ کیا ہیں. بڑا چھوٹے کو نہیں بلکہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ہے نا. چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، ہے کہ نہیں. اس طریقے سے سلام کے یہ آداب ہیں. اور سلام جب کرے تو سلام کرنے والا جتنے الفاظ استعمال کرے کم سے کم اتنا تو ضرور ریپیٹ کرے. اگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے تو اتنا ضرور کرے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، قرآن کی آیت میں. جب تمہیں کوئی سلام کرے، ہے نا، تو تم اس سے اچھا جواب دو اسے، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو. السلام علیکم کہا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چپ رہیں، کم سے کم وعلیکم السلام تو کہیں. بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہیں، ورحمۃ اللہ کہیں، وبرکاتہ کہہ دیں. کہ اگر پورا نہیں کہہ سکتے، مزید نہیں کہہ سکتے تو اتنا ضرور کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ضرور کہیں. اور آپ جانتے ہیں فضیلتیں، ہے نا. صحابی رسول جس نے السلام علیکم کہا آپ نے فرمایا 10 نیکی ملے گی، ورحمۃ اللہ بڑھایا کہا اس کو 20 نیکی ملے گی، ہے نا. وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکی ملے گی. تو اس طریقے سے بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سلام کو عام کیا جائے. اور افشا کہا اللہ کے نبی نے، یعنی سلام کو بالکل یعنی راز سے باہر نکال دیا جائے، عام ہو جائے. جہاں دیکھو تو سلام کی آواز بلند ہو رہی ہے، مثلا اس کو سلام کر رہا ہے، اس کو سلام کر رہا ہے، اس کو سلام کر رہا ہے، اور ایک دیوار کے پیچھے گئے فوراً واپس آئے پھر سلام کرنا چاہیے. یہ سب ہونا چاہیے. لیکن ہم سب کوتاہی، ان سب میں کوتاہی کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد آداب میں آتا ہے، اصل یہی ہے سلام پہل کرو. یہ ایک ترغیب ہے کہ سلام میں پہل کرنے والوں کو فضیلت ہے. لیکن آداب میں یہ ہے کہ حق اس کا ہے کہ بڑے کو چھوٹا سلام کرے، بڑے کو چھوٹا سلام کرے. بچوں کا وہی کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ فضیلت حاصل کرنے والی بات ہے. لیکن حق کی بات کیا ہے؟ حق آداب یہی ہیں، ورنہ جو پہل کرے گا وہ فضیلت حاصل کرے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹا اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. لیکن اگر زیادہ لوگ اگر پہل کریں ثواب کمانے کے لیے تو اچھا، زیادہ ثواب حاصل کر لیں گے پہل کرنے کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. اگر پہلے آدمی سلام نہیں کرتا ہے تو یہ چیز آ سکتی ہے کہ دیکھو یہ یعنی گھمنڈی ہے، سلام نہیں کرنا چاہتا ہے. اور پہل کر دیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہم تواضع رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کبر یا غرور نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب کیسے کہ ایک ہے فضیلت حاصل کرنے کی چیزیں، اور ایک چیز ہے آداب اور احکام. اس کے بعد اب بات چونکہ ہو رہی مسلمان کی مسلمان پر، اس سے غیر مسلم کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے. غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنا ہے، اور اگر سلام کہتا ہے تو وعلیکم کہہ دینا ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. نمبر 2، جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو. اب آج اگر دعوتیں قبول کرتے رہیں گے ہم تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دعوتیں سب سے زیادہ گراں ہو گئی ہیں، ہے نا. کوئی شادی ٹائم پر نہیں ہوتی، کوئی ولیمہ ٹائم پر نہیں ہوتا، کوئی عقیقہ ٹائم پر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. مغرب بعد ٹائم دیا جاتا ہے تو 9 بجے کام ہوتا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان بھائی نے اگر مسلمان کو دعوت دی ہے تو اس کی دعوت قبول کرے. اور خاص طور پر ولیمے کی دعوت کے بارے میں تو تاکید ہے کہ ولیمے کی دعوت کسی نے دیا ہے اگر آپ کو تو آپ لازماً قبول کریں اور جائیں. اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو اپنا عذر باقاعدہ پیش کر دیں، اور ہو سکتا ہے تو پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد اپنا عذر بتا دیں. مثال کے طور پر عذر یہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں، دن کا ٹائم ہے، آپ کہیں روزے سے ہوں، روزہ نہیں توڑ پاؤں گا میں. بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ حق ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنے بھائی کی دعوت قبول کرے. اس کے بعد وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. اگر وہ آپ سے نصیحت مانگے، نصیحت چاہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے نصیحت کرو. نصیحت اصل میں اچھی ہی کو کہا جاتا ہے. نصیحت کہتے ہی ہیں اچھی بات کہنے کو. نصح کے معنی ہوتے ہیں خالص کرنا. نصح کے معنی کیا ہے؟
خالص کرنا، کسی چیز کو پیور کرنا جو ہوتا ہے نا، اسی کو نصح کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی نصیحت مانگے، یعنی آپ سے کوئی مخلصانہ ہے نا، آپ سے کچھ مدد چاہے کسی بھی مسئلے میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ مخلصانہ شیئر کریں، اور جو اچھی سے اچھی چیز ہو وہ آپ بتائیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اس کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چیز اتنی اہم ہے کہ دیکھیے مسلم سماج کے اندر جو کہ ایک جماعتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کی یشد بعضہ بعضا کالبنیان، مومن کی مثال، المومن للمومن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح سے، یہ جو عمارت ہے نا، دیوار جو ہے اس کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوتا ہے اور ایک سے دوسرے کو مضبوطی ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سماج میں، اسلامی سماج میں زندگی گزارنی ہے۔ تو کیا فرمایا، جب تم سے نصیحت مانگے تو تم اسے نصیحت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ نصیحت کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ آپ جب مسلمان ہونے والے سے بیعت لیتے تھے نا اپنے ہاتھ پر، تو آپ باقاعدہ ایک چیز یہ ہوتی تھی جس کا تذکرہ کرتے تھے، یہ اس بات پر بیعت کرو کہ تم ہر مسلمان کے لیے بھلی بات سوچو گے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ الی آخرہ، کیا کہا اخیر میں، کہا والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، فلاں 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 چیز پر، شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ہے نا، نماز قائم کروں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا وغیرہ۔ اسی کے آخر میں کیا ہے، ہر مسلمان کے لیے خیر چاہوں گا، خیر خواہی، بھلا چاہوں گا۔ اتنی اہم ہے کہ بیعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور سب سے بڑی نصیحت کیا ہے، اللہ کے ساتھ کی جائے۔ نصیحت جو اردو میں بولتے ہیں وہ معنی بدل جاتا ہے، آپ جان لیجئے، یہاں نصح کی بات چل رہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ مسلم کی مشہور حدیث سب لوگ جانتے ہیں۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا، کہ اللہ کے نبی نصیحت ہی کا نام دین ہے، دین نصیحت ہی کو کہتے ہیں، یعنی بھلائی چاہنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھلائی کس کے لیے چاہنا ہے، ہمیں کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے بھلائی چاہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے 4 چیزوں کا، 5 چیزوں کا نام لیا۔ اللہ کے لیے بھلائی چاہنا، کیا مطلب، اللہ کو ہماری بھلائی کی ضرورت ہے؟ نہیں، یعنی بھلائی چاہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حقوق اللہ کے ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کو ادا کریں۔ ایمان لانا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے لیے عبادات انجام دینا، شرک سے بچنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کرنا۔ کتاب، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا 2 طرح سے ہے نا، کتاب جو قرآن کریم ہے اس پر تفصیلی ایمان لانا، ایک ایک حرف پر، ایک ایک حکم پر ایمان لانا، عمل کرنا، اور جو پچھلی کتابیں ان پر ایمان لانا کہ ہاں وہ سچی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، سب اللہ کی طرف سے ہے اور فلاں فلاں نبیوں پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کی جو ڈیٹیل ہے ہمیں اس کے اندر اس پر عمل کرنے کی کوئی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، نہیں کرنا، بلکہ گنجائش ہی نہیں جب تک کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ ہم پابند قرآن کریم کے ہیں، نبی کی سنت کے ہیں۔ اور ولی رسول، رسول کے لیے خیر خواہی کیا مطلب، رسول پر ایمان لانا، اس کے حکم پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے مثال کے طور پر، ہے نا، جو بھی شکل ہو، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ خلافت نہیں رہے گی، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز نبوت پر ہو، یہ 30 سال میں ختم ہو گئی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد پھر آگے تبدیلی پیدا ہوگی، سب روایتوں میں باری سب تفصیلات ہیں۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا، تو ان کے لیے خیر خواہی، یعنی کیا مطلب، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان سے غلطیاں ہوں تو تنہائی میں جا کر کے ان سے ملنا، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا نہیں، بھڑکانا نہیں، جنگ و جدال اور فتنے کی آگ نہیں لگانا، یہ ساری چیزیں خیر خواہی کے معنی میں آتی ہیں، یہ نصح کے معنی میں۔ اور
عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یہی ہے جو سب سے زیادہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، جو عام سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی بھائی نصیحت کوئی ہم سے خیر خواہی مشورہ چاہے، شادی کرنا چاہتا ہے، گھر خریدنا چاہتا ہے، آپ کے پڑوس میں آنا چاہتا ہے، اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، بھائی بتائیے کیسا رہے گا، ایسا میں سوچ رہا ہوں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو بتائیں کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، یہ 5 للہ ولی کتاب ولی رسول ہی وہی ائمۃ المسلمین و عامتہم، 5 قسم کے لوگوں کے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، یہ جو مسئلہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم ایمان لائیں، تقاضے پورے کریں گے تو اس کا صلہ اور بدلہ ہمیں دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا، ورنہ ہماری خیرخواہی اور بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معنی اس کا یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور جب وہ چھینکے فحمد اللہ، یہ شرط ہے خاص، چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، یعنی اگر صرف چھینکے تو کوئی حق اس کا ہمارے اوپر نہیں ہے، چھینکے اور الحمدللہ کہے تو پھر ہمارے اوپر اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو جواب دیں، یہ شرط ہے، خاص بات ہے۔ تو جب چھینکنے والا، جب آپ مسلمان چھینکے اور اللہ کی حمد کرے، فشمتہ، تو تم اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، یرحمک اللہ کہو، یرحمک اللہ کہو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور پھر اس کو چاہیے کہ وہ جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ چیز خاص ہے کہ حمد کرے گا تو ہی یہ چیز، یہ حق ہمارے اوپر ہوگا، اگر حمد نہیں کرتا ہے تو حق ہمارے اوپر نہیں ہے اس کا۔ اور بلکہ یہ حق ضرور ہے کہ اس کو شاید علم نہ ہو تو ہم اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ چھینکتے ہیں تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھینکنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے، اس لیے آپ دیکھیں چھینکنے سے طبیعت میں سکون ہو جاتا ہے، فرحت ہو جاتی ہے نا، اور جمائی آنے سے، جمائی یعنی سستی آتی ہے اور بوجھ ایسا لگتا ہے جسم کے اوپر کوئی چیز حاوی ہو گئی ہو، تو یہ ہے۔ اور البتہ چھینکنے والے کے بارے میں وہ ساری ہدایات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ 3 مرتبہ اگر چھینکتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو آپ بھی جواب دیجئے، 3 مرتبہ کے بعد دے سکتے ہیں، لیکن حق نہیں اس کا بنتا ہے ہمارے اوپر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب پھر وہ بیمار ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا الرجل مسکوم، آدمی کو زکام ہو گیا ہے۔ خیر، اس کے بعد کیا؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، مسلمان بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، رشتہ دار بیمار ہو جائے تو نہیں۔ آج رشتہ داروں کے پاس بھی لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں، اس قدر ہمارے حالات بدل گئے ہیں کہ ہم لوگ رشتہ داروں کے پاس بھی جانے کا وقت نہیں پاتے، ہماری مشغولیت ایسی ہو گئی ہے۔ پھر عام طور پر آپ دیکھیے صورت ایسی بن گئی ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے، نہیں تو بعد میں کیا ہوگا، ہے نا، یعنی کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اور پھر ہم ملاقات ہوگی تو کتنا خراب لگے گا۔ یہ تو سب خود غرضی والی باتیں ہیں نا، یہ تو حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر، تو اس حق کی بنیاد پر کہ یہ حق ہے اس کا میرے اوپر، مجھے چاہیے کہ میں اس حق کو ادا کروں، مجھے پہنچنا چاہیے، تو کوشش ہونی چاہیے۔ ہم سب کے یہاں کوتاہیاں بہت ہیں اس سلسلے میں، حقیقت میں خبر ملتی ہے تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ ہلکا لیتے ہیں، کیونکہ اپنے کام میں ہم مشغول ہیں، اور اگر کسی کے بارے میں کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا کہ بیمار ہے تو ہم صرف اور صرف، ہے نا، دعائیں جو ہوتی ہیں، عیادت والی دعائیں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دعا کرے گا، لکھے گا تو ہم اسی کو فارورڈ کر دیں گے آگے۔ تو یہ حالت ہوگی، یہی مسئلہ مرنے کے بعد بھی ہے، کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو ہم پہلے تعزیت کے کوئی الفاظ لکھتے نہیں، بلکہ سوچتے ہیں ابھی تو کوئی نہ کوئی لکھے گا ہی، تو اسی کو کاپی کر دیں گے اور بھیج دیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ مسلمان پر حق ہے یہ، لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آخری؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، موت ہو جائے مسلمان بھائی کی تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو، یعنی جاؤ اس کے جنازے کے ساتھ، اس کی تدفین کرو، ہے نا، جنازے کی نماز پڑھو، تدفین کرو اور دعا کر کے واپس آؤ۔ یہ مطلب یہ اعلیٰ مثال ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے مکمل، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جنازے کی نماز وغیرہ تو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جنازے کی نماز تک صرف رہتا ہے اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو قبرستان تک لے کر کے جاتا ہے، تدفین کرتا ہے اور ساری چیزیں مکمل کر کے آتا ہے، اس کو 2 قیرات۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قیرات کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ
اتنا اتنا مطلب اتنا اتنا ہزار درہم کو کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے کہی، لیکن اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے یہ سب سے زیادہ معتبر ہے کہ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں، دو قیرات، اور ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ المہم تو یہ 6 حق ہیں مسلمان کے اوپر، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام حقوق کا کوشش کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو حق ہے یہ حق فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے لیکن سب کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ بھی اگر کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا اور کافی ہو جائے گا، بقیہ لوگوں کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا وہ۔ لیکن اگر کوئی نہیں جنازے کی نماز پڑھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ اجتماعی چیزیں ہیں، یہ کفایہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ہے کیا ہے؟ ناشکری سے بچنے کا طریقہ۔ جی جی، آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ کو دعوت کون دیتا ہے؟ لڑکی والے دیتے، تو آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ بیچارہ دعوت دے رہا ہے آپ کو۔ نہیں، دیکھو آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ یہی حدیث ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ کیا کہ مسلمان نے آپ کو دعوت دی تو آپ دعوت قبول کریں؟ آپ کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ اس نے دعوت دی ہے، بتاتا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نے دعوت دی ہے، آپ نے کہا نا کہ لڑکی والے نے دعوت دی ہے، اس کی بچی کے ہاں، اس کے ہاں اس کی بچی کا نکاح ہے، کیا اس کے ماتحت کسی بچی کا نکاح ہے، بیٹی ہو یا کوئی اور ہو، اس نے خود دعوت دی ہے نا آپ کو، تو آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہے، آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، اپنی خوشی کے موقع پر وہ اگر دعوت دیتا تو آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی والے کے ہاں جانے والے دوسرے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لڑکی والے کے ہاں جانے والے دوسرے ہیں اور وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ وہاں آئیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب 100 لوگ آئے تو میں اور 100 کو بلا کے کھلا دوں، قرضہ لیا، یہ لیا، تو جیسے آپ کو ختم کرنا ہے معاملہ۔ نہیں ایسے نہیں، دیکھو نہیں، کیسا ہے، اس آدمی کے ہاں اس کی بچی کا نکاح ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس نکاح کی خوشی میں اپنے خاص احباب، رشتہ دار، دوستوں کو بلا رہا ہے تو اس کو اختیار ہے نا، اس تھوڑی نہ منع ہے اس کے اندر۔ کیوں نہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دعوت دیا ہے خود صاحب البیت نے، گھر والے نے، معاملے والے نے اگر آپ کو دعوت دیا تو آپ بالکل جائیے، گنہگار ہوں گے اس حدیث کے مطابق اگر آپ نہیں جائیں گے تو۔ تو یہ کہنا کہ لڑکی والے کی دعوت میں جانا ہی جائز نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر، بالکل غلط ہے یہ۔ ایسا نہیں، جس کو دعوت دیا ہے، دعوت دی ہے نا اس نے، دعوت دی ہے اس نے، آپ کو قبول کرنا ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ حرمت کا مسئلہ یا کراہت کا مسئلہ یا عدم جواز کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے ہے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ بارات کے نام پر لوگ آتے ہیں، اور ابھی کہہ رہے تھے نا 50 لوگ 100 لوگوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے 50 لوگ آئیں گے، 100 لوگ آئیں گے۔ اچھا، حالت اسے بن گئی کہ لڑکی والا بیچارہ خود پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ آؤ گے آپ، کیونکہ بھروسہ نہیں کہ زیادہ لوگ آ جائیں، 50 کا میں اندازہ لگا کے بیٹھوں 100 لوگ آ جائیں تو میں کہاں سے ان کا انتظام کر سکوں گا۔ تو بہرحال یہ ماحول اس کو توڑنے کی ضرورت۔ آپ کو کوئی باراتی کے نام پر دعوت دے تو آپ بولے نہیں، بالکل نہیں، ہم آپ کے یہاں آئیں گے، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کریں گے، آپ اس میں دعوت دیجیے، ہم آئیں گے، کھائیں گے۔ اس بچی کے اوپر، بچی کے گھر والوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ اپنے یہاں بلائیے، اس کے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں آپ کہیں گے کہ سامنے والے نے کہا ہے 100 لوگ آؤ، جب آپ سے کہے 100 لوگ آئیے، آپ کہنے بالکل 100 لوگ نہیں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے 100 لوگ؟ ہم 500 لوگوں کو بلائیں گے کل جب ولیمہ کریں گے اپنے بیٹے کا، تب ہمارے یہاں بلائیں گے، اپنے یہاں بلائیں گے، آپ کے یہاں بالکل کوئی نہیں آئے گا۔ ہم آئیں گے 4-6 لوگ گھر کے، ہے نا، 4-6 لوگ 10 لوگ، کوئی بات نہیں ہے، جو گھر کے خاص لوگ جو ہوتے ہیں، رشتہ دار، مطلب جو خاص رشتہ دار ہیں وہ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اتنا ہی، آپ خود اسی وقت اس کو نہ مانیے کہ آپ کو بالکل ہمارے سلسلے میں اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اب چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں بلایا اس نے 100 آدمیوں کو، یہ ہم نے ماحول بگاڑا، اس لیے بیچارہ مجبور بلا رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ 100 لوگوں کی بات ہو جاتی ہے، پھر وہ 2 بسیں بھر کے لے کر جاتا ہے، 4 گاڑیاں بھر کے لے کر کے جاتا ہے، اور یہی نہیں، آپ کو بتاؤں آج کل حالات کتنے بگڑیں گے، لوگ مینو کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے جو 100 لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو کھلائیں گے کیا؟
یعنی مختلف ہونا چاہیے کھانا، جو عام لوگوں کو آپ کھلائیں گے بقیہ لوگوں کو، یہ تو بوجھ در بوجھ ہے میرے بھائی، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔ اگر آپ کو کوئی بارات کے نام پر دعوت دے کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں، ہے نا، باراتی کے نام پر، اور وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ آئیے، آپ کہیں نا ان کے یہاں ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کے یہاں آئیں گے جب آپ ولیمہ کریں گے۔ لڑکی والا خود بلا رہا ہے تو آپ اس کے مہمان ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس کے مہمان ہیں۔ تو یہاں یہ حدیث ہے، وہ اس کے لیے یہی حدیث ہے، اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کو آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے تو آپ قبول کریں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی دعوت نہیں لے سکتا ہے، اپنی خوشی میں کسی کو بلا نہیں سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کی۔ لے سکتا ہے مگر انہیں کسی کے لیے معاملہ ختم کرنا ہے، جو رسم ہو رہا ہے جسے آپ نے کہا نہیں تو رسم جہاں ہے وہ ختم کرنا ہے نا، یہ تھوڑی ختم کرنا ہے، اس کے یہاں نہیں جائیں گے اس کو، اس بات کو مان لیتے ہیں کہ نہیں تو اس سے اس بیچارے لڑکی والے کی دل آزاری ہوگی، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ سوچے گا ارے تعجب کی بات ہے، میں دعوت دے رہا ہوں، میری اتنی بھی تکریم نہیں ہے کہ میری خوشی میں لوگ شریک ہوں، سمجھ رہے نا۔ یہ اصل میں غلط ہے کہ لوگ بارات کے نام پر لوگوں کو لے کر کے جائیں، تو باراتیوں کو چاہیے کہ وہ بوجھ نہ بنے اور 10 20 50 100 200 لوگوں کو بھر کر کے کسی دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس نہ لے کر کے جائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم میں، آپ کو بتاؤں شادی میں، اس سے پہلے ہم نے خطابات میں بھی جلسوں میں بھی کہا ہے، بہت ساری جگہوں پر جمعے وغیرہ میں بھی کہا ہے کہ دیکھیے شادی کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف 2 خرچہ رکھا ہے، صرف 2 خرچہ، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس 2 خرچے کے سوا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور وہ دونوں خرچے لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، مہر اور ولیمہ، اور اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی اعتدال مطلوب ہے، یعنی میڈیم ہونا چاہیے، اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، افراط نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوکان، مطلب اس کے بارے میں، مہر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ مکرمہ ہوتا، یعنی بہت بڑی کوئی عزت کی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کے کرنے والے ہوتے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ولیمے کا ہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ ولیمہ بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ 2000 4000 10,000 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ولیمہ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کتنا بڑا ولیمہ کیا ہے لوگوں نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے پیسے والے ہی نہیں تھے، بالکل غلط تھے، بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود تھے، کیا کم بڑے پیسے والے موجود تھے؟ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ایک بار آپ نے اعلان کیا تو کہا 100 اونٹ میری طرف سے رہے، آپ نے دوبارہ اعلان کیا تو محسوس کیا کہ لگتا ہے اور ضرورت ہے، آپ نے فرمایا 100 اور دوں گا میں، پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخر میں ایک بار میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے نبی اور ضرورت ہے تو میں 300 اونٹ دوں گا، اور وہ بھی کیسے؟ اس کے ساز و سامان، ہتھیار اور زین اور نکیل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھر کے سونے کی اشرفیاں لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی گود میں رکھ کر کے اچھال رہے ہیں اور مارے خوشی کے کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے عثمان کچھ بھی کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بتائیے کوئی مثال بتائیے بمبئی شہر کے اندر 10 کلو سونا دینے والا کوئی ہے؟ بتا دیجیے، میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو، جو سونے کی جو اشرفیاں لائے ہوں گے وہ دینار میں اور زیادہ ہو رہی ہوں گی، وہ اب میں کم کہہ رہا ہوں، تو کون کہتا ہے کہ اتنی دولت نہیں تھی اس وقت؟ الحمدللہ دولت مند اس وقت بھی تھے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، تو لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو صحابہ کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں شادی وغیرہ ولیمہ وغیرہ کا کیا معمول تھا؟ کیا حد سے تجاوز کرنے والا معمول تھا یا میڈیم طریقہ وہاں بھی چلتا تھا صحابہ کے یہاں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں کہتے ہیں کیا کریں الحمدللہ اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوا ہے تو میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں۔ میرے بھائی معاشرے کی سدھار کے لیے ہمیں میڈیم رہنا ہے، کیونکہ ماحول بگڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ ہم 5,000 لوگوں کو بلائیں گے تو بیچارہ جو غریب ہے وہ بھی سوچے کہ ہم 2,000 کو تو بلاؤں کم سے کم، اب 2,000 کی بھی بوجھ اس کے اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اگر سب لوگ حد سے تجاوز کرتے رہیں گے تو معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ تو ایک کوئی طریقہ تو ہے کہ نہیں شریعت کے اندر؟ سلف کا کیا طریقہ رہا اس کی دائرے میں زندگی گزارنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو ہم حد سے تجاوز کریں پورے بمبئی شہر کو دعوت دینا شروع کر دیں، تو مشکل یہ ہوتی ہے۔ اچھا پھر وہ جب اونچی حیثیت کا ہوتا ہے تو وہ اونچی حیثیت کا بوجھ لڑکی والے کے اوپر بھی ڈالتا ہے۔ ہمارے باراتی ہیں 200 کی تعداد میں آئیں گے، بڑا اونچے لوگ ہیں، خاص مہمان ہیں ہمارے، آپ کو خاص ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، آپ مجھے پہلے سے بتائیے آپ کیا کھانے میں انتظام کر رہے ہیں ان کے لیے،
یہ سراسر ظلم ہے، سراسر یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے کہ آپ اپنے یہاں بلانے کے بجائے دوسرے کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ بھائی اس کی دعوت ہو، جس کو دعوت دے گا وہ آئے گا نا، آپ کو ہم کو دوسرے کو بلا کر کے ان کے گھر پہ لے جانے کی کیا گنجائش ہے؟ آپ ولیمہ کیجئے، آپ بلائیے، آپ مطلب جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں۔ تو یہ جو معاملہ، اس کی وضاحت اچھا ہوا آپ نے چھیڑا یہ، اور میں اصل میں بہت جلدی میں نکلنا چاہتا تھا، جلدی مسئلہ ختم ہو جائے کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری، ورنہ میں خود بھی مسئلے لاتا آپ کے سامنے۔ تو یہ چیز جو ہے شیخ روکنا ہے 5 منٹ کے لیے، ایک چھوٹا سا سوال تھا 12:30 بھی ہو گئے نہیں؟ آج آپ نے بتایا کہ کو سلام کرنا نہیں اور جواب نہیں کرنا، دوسرے دو والے کے ساتھ شیعہ ہے، سنی اور یہ سب بدعتی ہے اور گولی وغیرہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کو سلام کرنے کا جواب دینا ہے۔ دیکھیے یہیں سے پڑھنا ہے نا اپنے کو انشاءاللہ۔ شیعہ بھی آپ نے کہا، سنی کہا، بوری کہا آپ نے۔ شیعہ اور بوری وغیرہ جو ہیں، یہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کفری عقیدے ان کے، صحابیات کے بارے میں کفری عقیدے، اس کے علاوہ کلمہ ان کا درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، خلافت کے بعد ان کے ہاں وصیت اور ولایت کا عقیدہ ہے جو سراسر دین اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کریم بھی معتبر نہیں ہے ان کے یہاں، قرآن کریم ہی معتبر نہیں۔ قرآن کریم میں کافی تحریفات ہیں، آپ اگر پڑھنا ہے تو آپ علامہ ظہیر کی کتاب شیعہ اور قرآن پڑھی، شیعہ اور قرآن علامہ ظہیر کی کتاب ہے، اس میں پوری سارے انہوں نے باقاعدہ کوٹ کر کے بتائے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی شکل کو بدل دیا ہے، پوری آیتیں بڑھا دی ہیں، بیچ میں ٹکڑے بڑھا دیے ہیں، بہت ساری چیزیں، صورتیں بڑھا دی ہیں، ایک باقاعدہ صورت ولایت کے نام پر بڑھا دیا ہے۔ سامنے سے سلام کرتے ہیں یہ لوگ، وعلیکم وعلیکم اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کوئی حرج کی بات نہیں، معلوم رہنے دیجیے نا۔ یہ سب باتیں جو ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر، کیا یہ غیر معروف تھی؟ سب جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ اور آج کون نہیں پڑھتا ہے قرآن کو؟ کون نہیں پڑھتا ہے؟ ہماری سب ترجمے ٹرانسلیشن ساری دنیا جانتی ہے۔ تو ہم اپنے دین پر، اپنے دین کی اصل حقیقت پر رہیں گے، روشنی میں رہیں گے کہ اندھیرے میں رہیں گے؟ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی تو دعوت ہے۔ بدعتیوں کا مسئلہ کیسا ہے کہ بدعتی دو طرح کی ہیں، بدعت عقیدے کی ہوگی تو یہی حکم ہوگا۔ اگر عقیدے کی بدعت ہوگی یعنی ایسی بدعت جو اسلام سے باہر کر کے کفر میں ڈال دے، شرک میں ڈال دے، کفر میں ڈال دے، جس سے ایمان ختم ہو جائے، تو یہی حکم ہے ان کا۔ لیکن جو عملی بدعتیں ہیں، اب کوئی نیت زبان سے کہتا ہے، اذان سے بعد، اذان کے پہلے درود پڑھتا ہے، تو یہ بدعتیں ضرور ہیں یہ، لیکن ایسی بدعتیں نہیں ہیں جس سے آدمی اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل اصول کہ جس سے اسلام نکل جائے وہی یہ ہے کہ سلام نہیں کریں گے پہل، اور سلام کے جواب میں آپ وعلیکم کہیں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ آج جو بہت ساری مطلب گمراہیاں پائی جاتی ہیں نا فرقوں کے اندر، جو سنی کہنے والے لوگ مثال کے طور پر، اب وہ ہمارے جو بیچارے بھائی ہیں ان کے ہاں مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ عام طور پر جہالت کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ میں رہے ہیں، جس ماحول میں پلے ہیں، جو ان کے علماء رہے ہیں، جو ان کے بڑے پرکھے رہیں، اسی کو انہوں نے سیکھا اور جانا ہے۔ ان کے پاس کوئی تعلیم الگ سے کتاب کی، سنت کی صحیح سے ہو، یہ ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم لوگ تو پتہ لگا رہے ہیں کہ عقیدے کے مسائل میں مطلب جو گمراہ ہیں ان سے سلام کریں نہ کریں، کیسے کریں، کیا جواب دیں، لیکن عصبیت مسلمانوں میں جو فرقہ واریت چل رہی ہے، یہ جماعت، یہ فرقہ، اس بنیاد پر لوگ صرف اپنی جماعت ہی کو سلام کرتے ہیں، انہی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے نا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، یہ تو اسلامی اخوت سے نکل جانے والی بات ہے۔ ہم تو بات عقیدے کی کر رہے ہیں کہ بھائی جس کا عقیدہ کتاب و سنت کا نہیں ہے، یا جو مسلمان نہیں ہے، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اور سلام کا جواب اس کا وعلیکم کے ذریعے سے دینا ہے۔ لیکن یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ لوگ آج سلام انہی کو کرتے ہیں جو ان کی جماعت کا ہوتا ہے، جو ان کے گروہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو بہت بڑی مصیبت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں جب، اور یہ اختلافات جو ہیں وہ مسلکی اختلافات ہیں، مسلکی فرقہ واریت ہے، تو اس بنیاد پر کم از کم اسلام میں تو مشترک ہیں کہ نہیں؟ سب مشترک ہیں، تو کم اس بنیاد پر سلام کا جواب دینا، سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہی جو کہا نا، عصبیت یعنی تعصب بہت زیادہ کوٹ کر کے بھر گیا ہے، اور یہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے
کہا بھی جاتا ہے، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ نہیں نہیں بالکل نہیں، وہ ایسے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا، وہ ایسے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا۔ سلام اگر ہم نہیں کرتے ہیں کسی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ دعوت اگر اس کے یہاں نہیں کھاتے ہیں، کھانا اس کے یہاں نہیں کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے سلام کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے یہ عقیدہ آ جائے کہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اور اسلام لانا کنفرم ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ جیسے یقینی طور پر اسلام لایا ہے، ایسے ہی یقینی طور پر دلیلوں کی روشنی میں اگر اسلام سے باہر نہیں نکلا ہے، تو ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسلام سے باہر نکالیں، اسے سلام کرنا بند کر دیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی شدت ہے کافی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے جائز ہے کہ نہیں۔ میرے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس آدمی کے یہاں ایمان ہی نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور وہ بھی ہم ایسے جنرل حکم لگا کے نہیں نماز پڑھنا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حجت قائم کریں، دلیلوں سے واضح کریں، سمجھائیں، 1 بار 2 بار 10 بار سمجھائیں، سب کچھ کے باوجود بھی وہ کہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں ایسے ہی کروں گا، تب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑیں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ ہاں جن کا واضح ہے سامنے ان کے عقائد، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ دور ہی رہیں، شرکیہ اعمال آپ دیکھتے ہیں تو دور ہی رہیں، بلا وجہ ایک مشکوک چیز میں ہماری عبادت نہیں جانی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے تکفیر والا، اس سے سلام نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے جنازے میں نہیں، اس کی یہاں دعوت نہیں، تکفیر کا عقیدہ ہے، یعنی کافر قرار دینے والی بات ہے، اور یہ اس گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر سمجھا تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ضرور ہوگا۔ جس کو کافر سمجھتا ہے وہ کافر ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم لگانا صحیح ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ پلٹ کر کے اس کے اوپر آ جائے گا جس نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔